ایک سوال ہے، کیا ایک ہی صورت دونوں رکعتوں میں پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھی جائے، لیکن اگر ایک ہی صورت دونوں رکعتوں میں پڑھ دی پھر بھی نماز درست ہو جائے گی۔ ایک سوال کیا ہے، اگر کوئی شخص رکوع میں رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم چھوڑ دے، بالکل ہی نہ پڑھے، یا سجدے کی تسبیح چھوڑ دے، یا ایک مرتبہ پڑھے 3 مرتبہ نہ پڑھے، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں رکوع یا سجدے کی تسبیحات چھوڑنے سے نماز فاسد تو نہ ہوگی، لیکن ترک سنت کا ارتکاب لازم آئے گا، اس لیے بالقصد ایسا نہ کیا جائے، اور تسبیحات کو 3 مرتبہ سے کم پڑھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک سوال ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں سجدہ کرتے وقت ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی قبلے کی طرف رہنی چاہیے، یا کلائی گھٹنے پر رکھ کر انگلیاں موڑ کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سجدہ دونوں طرح ادا ہو جائے گا، کیونکہ کرسی پر اشارے سے سجدہ کرنا ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انگلیاں قبلے کی طرف رہیں، کیونکہ اس میں سجدے سے زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد دھوکے سے درود شریف پڑھ دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے، اگر فرض نماز کے قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد تک پڑھ دیا تو سجدہ سو واجب ہوگا، اور اگر سنت غیر مؤکدہ یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے قاعدہ اولیٰ میں درود شریف وغیرہ پڑھنے سے سجدہ سو واجب نہیں ہوتا ہے، اور سنت مؤکدہ کے بارے میں دونوں قول ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ جلد بازی میں، خاص طور پر تراویح میں، تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہی سلام پھیر دیتے ہیں اور دعائے معصورہ نہیں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ تو فرض میں بھی ایسا کرتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا مسنون ہے، لہٰذا تراویح یا فرض نماز میں مسلسل دعا کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ میں ہر نماز میں درود شریف کے بعد ربنا آتنا اخیر تک والی دعا پڑھتی ہوں، اور اللہم انی ظلمت والی دعا نہیں پڑھتی ہوں، تو کیا میری نماز درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں درود شریف کے بعد مطلق کوئی بھی دعا کرنا مسنون ہے، اس میں کسی دعا کی تخصیص نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لہٰذا اس وقت ربنا آتنا والی دعا بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی اور ربنا آتنا دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر مسنون دعائیں یا دعائیں معصورہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن نمازوں کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے تشریف فرما ہوتے تھے؟ تو جواب ہے، فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی طرف دائیں یا بائیں طرف رخ کر کے تشریف فرما ہوتے تھے، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں نماز سے فراغت کے بعد سنت ادا فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔